وبرکاتہ. ناظرین آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں سسٹرز کیفے اسلام چینل اردو پر, اور جہاں پہ آپ ہیں اس وقت اور جو بھی کام اس وقت آپ کر رہے ہیں ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں اور آپ پر زندگی مہربان رہے اور آپ ہمیشہ یوں ہی مسکراتے رہیں. آج کا ہمارا جو شو ہے وہ بہت ہی دلچسپ موضوع پر ہے اور بہت ساری باتیں کریں گے اس دلچسپ موضوع کے حوالے سے, اور ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اور ان سے پوچھیں گے ہم کہ جو بھی ٹاپک ہم یہاں پر لے کر آتے ہیں ان کے حوالے سے اس کے لیے ان کی کیا رائے ہے, کیا اوپینین یہ رکھتے ہیں اور اپنی زندگی کے کون سے تجربات ہم سے یہ شیئر کرنا چاہیں گے. اب ہم کرتے ہیں آج اپنا جو موضوع ہے آج ہمارا موضوع جیسے میں نے کہا کہ بہت دلچسپ ہے اس طرح سے کہ اگر آج کے شو کو دیکھنے کے بعد آپ نے اس میں بتائی جانے والی بہت ساری باتوں پر عمل کیا تو آپ کو بے چینی سے اور جو پریشانی ہوتی ہے اس سے آپ کو نجات مل سکتی ہے. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے کاموں میں جس میں ہم الجھے رہتے ہیں اس میں آج کا موضوع ہمارے بڑا ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے. ہمارا موضوع ہے منیملزم, اور یہ ٹاپک یا یہ جو الفاظ ہیں ہو سکتا ہے آپ کو مانوس نہ محسوس ہوں, لیکن آپ مانوس ہوں گے اس چیز سے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں بڑے بوڑھے ہمارے اپنی چیزوں کو بڑی حفاظت سے رکھا کرتے تھے, اور گھر میں جو ہے وہ صندوق ہوا کرتے تھے اور گھر کے اندر جو وارڈروبز ہوا کرتے تھے اس میں پرانی چیزیں بہت ساری ہوتی تھی جو حفاظت سے رکھی جاتی تھی کہ بھئی یہ کسی وقت کام آئیں گی. پھر گھر کا بہت سارا ایسا فرنیچر ہوا کرتا تھا اور ہوا کرتا ہے ابھی بھی کہ جو آرائشی اشیاء زیادہ ہوتی ہیں, ڈیکوریشن جو ہے اس کے ذریعے سے زیادہ ہم چاہتے ہیں گھر اچھا لگے, لیکن بہت دفعہ وہ استعمال نہیں بھی ہوتی. اسی طرح سے اور بھی بہت کچھ سٹورز کے اندر ہوتا ہے اور وہ کبھی استعمال نہیں ہوتا. تو آج کا موضوع تھوڑا اس سے بھی تعلق رکھتا ہے کہ کس طرح سے ہم ڈیکلٹر کریں اور زندگی کو سادہ سے سادہ بنا سکیں. تو گیسٹ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف میں آپ کے ساتھ کرواتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں US سے ارم بنت صفیہ, جو پچھلے پروگرام میں بھی آپ آئیں, آپ نے بہت زیادہ پسند کیا آپ سب دیکھنے والوں نے ان کو, اور ہم نے سوچا آج ان کو دوبارہ بلائیں اور ان سے بات چیت کریں. السلام علیکم ارم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سدرا نعیم صاحبہ, جن کو آپ دیکھتے رہتے ہیں ہمارے پروگرام میں, اور انہوں نے بھی ہمارے پروگرام سے بہت اچھی اردو بولنی شروع کی اور ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے اپنی بات کو ایکسپلین یہ کرتی ہیں. سدرا نعیم موجود ہیں جو ہم سے شیئر کریں گی اپنی ٹپس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سدرا؟ الحمدللہ. یہ میں نے غلط تو نہیں کیا, سب کو بتا دیا کہ آپ نے اردو سیکھی ہے؟ نہیں, پہلے اردو ٹھیک تھی میری, لیکن اب تھوڑی بہتر ہو گئی. الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا, جو آج ہمارا موضوع ہے آپ نے بڑے مزیدار پوائنٹس اپنے تیار کیے ہوئے ہیں. آپ اگر ہمیں بتانا چاہیں کہ منیملزم ہے کیا آخر, اور جو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ سمجھیں کہ آج ہم کوئی مختلف بات کریں, تو آپ اس کو تھوڑا آسان کر کے بتائیں. منیملزم ہے سادگی زندگی میں, اور ہم اس دنیا میں آئے ہیں صرف سفر میں, اور ہم پھر آگے ہم نہیں جانا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگی جو ہے صرف اس دنیا کے لیے جو بھی ہم نے خریدنا وغیرہ ہے, اور ہم قبر میں بھی جائیں گے اور ہم اکیلے جائیں گے. دنیا میں اکیلے آئے تھے اور دنیا سے جب جائیں گے ہم اکیلے جائیں گے. تو ہم ایک سفر میں ہیں, اور سادگی جو ہے وہ اچھی ہے ہمارے لیے. بالکل, سادگی ایک بہت اچھی چیز ہے. ارم, میں آپ سے بھی چاہوں گی کہ آپ بھی اگر آسان انداز میں یہ بتانا چاہیں کہ منیملزم ہے کیا؟ منیملزم کی جو جڑ ہے نا وہ ہماری سوچ ہے. سوچ ڈی کلٹرڈ ہوگی تو پھر باقی تمام چیزوں میں بھی آہستہ آہستہ بہت ساری سادگی آتی جائے گی. ہم نے بڑی اچھی بات کی تھی لائف جانے سے پہلے کہ منیملزم کے جو دوسرے نام ہے وہ ہے سادگی ہے, وہ زہد کے زمرے میں بھی بعض اوقات آ جاتا ہے. جب ہماری بات آگے جائے گی تو پھر اس کو مزید ایکسپلین کریں. بالکل آپ نے کہا, اور یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ منیملزم کی جو جڑ ہے وہ ہماری سوچ ہے. تو سوچ کو ڈی کلٹر کرنا بہت ضروری ہے. واقعی یہی بات ہے کہ ہم سوچتے ہیں اچھا گھر کو کیسے ڈی کلٹر کریں, گھر میں کیا کیا ہے, اور ہر چیز ہی ہمیں اتنی ضروری لگ رہی ہوتی ہے کہ اچھا یہ ایک پین بھی رکھی ہے تو یہ جو ہے فلاں موقع پر فلاں وقت میں کام آئے گی, اور یہ ایک باکس رکھا ہوا ہے تو اس باکس کو ہم فلاں مقصد سے استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, اسی سے ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے, اور وہ سوال یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں منیملزم کی یا سادگی کی,
تو بہت سارے لوگوں کو نا یہ بڑا ایک بورنگ سا لگتا ہے, بورنگ سی بات لگتی ہے کہ بھائی اچھا کیا ہم کوئی اپنی لائف کو انجوائے نہیں کریں, کوئی مزے نہیں کریں ہم کیا, اور گھر کے اندر بس صرف دیواریں ہوں اور کوئی ہمارے پاس اچھا کھانے پینے اوڑھنے کو نہ ہو. تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی ارم. اچھا مجھ سے سوال ہے. میں اس بارے میں یہ کہوں گی کہ کسی نے نہیں کہا کہ صرف دیواروں کے درمیان رہو. سب سے اچھا بیڈ رکھنا چاہتے ہو رکھو, سب سے اچھا صوفہ رکھنا چاہتے ہو رکھو, لیکن پھر جو اس سے پہلے کی چیزیں پھر ان کو یا تو ریسائیکل کر دو یا ان کو کسی اور کو دے دو. مطلب کہ منیملزم یعنی کہ اپنے آپ کو ایزی رکھو. مطلب میکسیمم اسپینڈ کرنے کے باوجود اگر اتنی استطاعت ہے اور دل اور شوق ہے کہ بھائی میرے پاس اٹالین فرنیچر ہو تو پھر رکھو اٹالین فرنیچر. اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو اللہ تو جمال ہے, اس کو پسند ہے خوبصورتی. اسراف نہیں رب تعالیٰ کو پسند. منیملزم بیسیکلی اسراف کا اپوزٹ ہے. جو دیا ہے رب نے اس کو خرچ کرو پر طریقے سلیقے سے. بالکل صحیح کہا آپ نے. جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تھوڑا سا لمٹ ہونا چاہیے ہر چیز میں نا, مڈل وے مڈل پاتھ ہمیں لینا چاہیے. اور جو منیملسٹک ورلڈ ہے وہ مٹیریلسٹک ورلڈ سے اپوزٹ ہے. اور ہم نا ہمیں بنایا گیا ہے عبادت کرنے کے لیے اللہ کی, اور جو ہمارا دل ہے نا وہ کمپلیٹلی سیٹسفائی نہیں ہوئے گا دنیا کی چیزوں کے ساتھ. اور یہ تو قرآن شریف میں بھی لکھا کہ ہمیں نا ہم گریڈ جو ہے وہ شیطان کا ہے ایک نا ٹریٹ, اور ہم چاہیں گے کہ ہم یہ بھی لے لیں یہ بھی لے لیں اور ہم کبھی سیٹسفائی نہیں ہوں گے. جو ٹرو سیٹسفیکشن ہے نا دل کی وہ اللہ کی عبادت میں. ہمیں بنایا گیا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. ٹھیک کہا آپ نے. ناظرین آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں منیملزم ہو سکتا ہے؟ آپ نے کسی یہ لفظ پہلی دفعہ سنا ہو یا آپ اس سے اتنے مانوس نہ ہو, لیکن آپ اسی طرح کی اپروچ رکھتے ہو اپنی زندگی میں, آپ کا انداز یہی ہو اور آپ کی طبیعت میں یہ چیز ہو کہ آپ کم سے کم چیزیں رکھتے ہیں اور آپ کی زندگی جو ہے وہ بہت بکھری اور الجھی بھی نہیں ہے, بلکہ یہ کہ آپ کی زندگی کے اندر آپ فوکس ہے اپنا جو ٹارگیٹ ہے جس جگہ پر آپ پہنچنا چاہتے ہیں, تو آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں, ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں اور اپنا جو اوپینین ہے وہ ہمیں بتا سکتے ہیں. اچھا ارم, یہاں پر بات ہوئی ہے, آپ بھی اور سدرا بھی اپنا اوپینین بتا رہی ہیں. اچھا اچھی چیزیں رکھنا جو ہے غلط نہیں ہے, اور جو شوق ہو آپ کا, آپ اچھا پہنیں, آپ جو اچھا کھاتے ہیں وہ ضرور کھائیں. جتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو استعمال کرنا, ان کو ظاہر کرنا بھی کوئی غلط چیز نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ کم سے کم اس میں ہو. اچھا ایک اور بات میں آگے بڑھنے سے پہلے پوچھنا چاہوں گی, پہلے ارم سے پھر سدرا سے, کہ منیملزم کیا صرف چیزوں میں ہے, یعنی جو چیزیں ہمارے ارد گرد ہیں ہم ان کو کم سے کم کر دیں, یا اس کا کوئی اور ایک وسیع تصور ہے؟ یقیناً اس کا ایک وسیع تصور ہے. منیملزم جو ہے اسلامکلی اگر آپ دیکھیں تو صحابہ کرام نے منیملسٹک لائف سٹائل گزارے ہیں, لیکن جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو زہد کے زمرے میں لے لیتے ہیں. تابعین نے منیملسٹک لائف سٹائل گزارے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا دل ڈیٹیچڈ رکھیں. دل جو ہے جس چیز سے آپ اس کا حب بڑھا دیں گے اور بڑھاتے چلے جائیں گے اور بیلنس نہیں رکھیں گے یا ایک لمیٹیشن یا باؤنڈریز نہیں رکھیں گے تو آپ اس چیز میں جکڑے جائیں گے. منیملزم محبت میں بھی ہو سکتی ہے, شفقت میں بھی ہو سکتی ہے. مطلب یہ نہیں کہ کم کسی سے محبت کرو یا اپنے رشتوں میں کم وہ رکھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ ایکسپیکٹیشنز اٹیچ مت کر دو. سو ایوری تھنگ کمز ان وے, لائک آپ کے جذبات, آپ کا خرچ کرنا, آپ کا سنبھال کے رکھنا. مطلب 1901 کی چیز آپ نے بالکل صحیح کہا. فرنیچر آج تک ٹوٹ جائے تو ہم ایلفی سے جو لگانا ہے بلکہ ہماری سوچ ہے, یا ہم دو ایکسٹریمز پہ چلے گئے, یا بہت زیادہ کسی چیز کو پوزیسولی ہولڈ کر کے رکھنا یا پھر بہت زیادہ اسراف کرنا اور پھینکنا. درمیانہ رستہ نہیں آتا, اور اس کی طرف آنا جو ہے اگین اٹس ڈی کلٹرنگ آف دا مائنڈ اینڈ آپ کا لائف اسٹائل. بالکل آپ نے یہ کہا کہ لائف سٹائل بھی اور آپ کا مائنڈ بھی دونوں کو ڈی کلٹر کرنا ضروری ہے. جی سدرا آپ کیا کہیں گی اس بارے میں؟ جی ہر جو ایکسس ہے ہر چیز میں اس میں نقصان ہے. بیلنس ہونا چاہیے ہر چیز میں. اور نیرو مائنڈڈنس فار ایگزامپل وہ بھی نان مٹیریلسٹک چیز ہے, لیکن وہ اس میں بھی
टू मच नैरो माइंडेडनेस में भी बैड हो जाता है। तो ऐसे करके ना, और बहुत ज्यादा प्यार दो बच्चों को, वो भी फिर बिगड़ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। और ऐसी ऐसी चीजें भी हैं जो हम देख नहीं सकते, जिसके साथ ना वो एक्सेस जो है वो ठीक नहीं है। और जो मनी है वो हैप्पीनेस नहीं खरीदता। बिल्कुल, इसकी तरफ हम आएंगे। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपने जो टॉपिक रखा है, सादा और आसान जिंदगी, सादगी जो है ना इंसान की अपनी सोच नहीं है, ये उसकी खसलत है, ये उसकी पैदाइश में है। और सादगी जो है ना हमारे रसूल पाक को बहुत पसंद है। लोग इससे नाजायज फायदा उठाते हैं। बाज़ वक़्त वो लोग कहते हैं कि ये तो सादा सी औरत है, इसको जैसे मर्जी फूल बना दो। नहीं, अगर जो किसी को फूल बनाता है डजंट मैटर, वो करने दो उसको, उसका अंजाम उसको मिल जाएगा। और रहा क्या कहते हैं सादगी के ऊपर, सादगी से रहो। अपनी हाथ की मैल है, पैसा तो अपने हाथ की मैल है। अपने आप को जैसे भी रखो, अपने घर में जैसा भी फर्नीचर रखो, अच्छे से अच्छा फर्नीचर रखो, अपने आप को खुश रखने के लिए। सादगी से हम बाहर निकलते हैं इसलिए कि दुनिया को दिखावे के लिए नहीं निकलते, ये हमारी अपनी खसलत है। आप यकीन कीजिए, मुझे इस मुल्क में काफी अर्सा हो गया रहते हुए। खामन के जिंदगी में मैं कुछ और थी और खामन के बाद मैं कुछ और हूँ। वो मेरी खसलत है। उनकी जिंदगी में भी मेरी खसलत यही थी और आज भी मेरी खसलत वही है। जिस दिन पहले दिन मैं लैंड हुई थी, खसलत मेरी वही है। आज तक अपने आप को चेंज नहीं किया। बच्चों को भी अपने मैंने खुद से तरबियत दी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह से मेरे दोनों बच्चे वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्स और वेल एजुकेटेड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सादगी जो है ना, सादगी में रहना, और ये मैंने अपने घर को जैसा भी रखा हुआ है, ये सिर्फ मेरे खुदा का, ये अब मेरा शौक है। सादगी से रहना और सादगी में अपने आप को मुख्तसर सी चीज रखना, थोड़ी सी चीज रखना, अच्छी चीज रखना, ये इंसान की अपना शौक होता है, ज़ौक़ होता है। घर को कैसे रखना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की और आपने बड़ी अच्छी तरह से अपना ओपिनियन जो है वो शेयर किया। जज़ाकल्लाह। और यहाँ पर जो हम बात करें, एक और मेरे जहन में एक पॉइंट आ रहा है, वो ये कि खुशी, हर शख्स खुश होना चाहता है ना, हर शख्स चाहता है कि उसको खुशियाँ मिलें और मुख्तलिफ तरीक़ों से वो अपनी खुशी के लिए जो है वो असबाब पैदा करने की कोशिश कर रहा होता है। तो अक्सर हम सोचते हैं कि नई चीज़ या कोई बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ जो है वो हमें खुशी दे देगी। इसी तरह जो हमारे बच्चे होते हैं वो भी खुश होने के लिए कोई उनको चाहिए होती है कोई चीज़, कहीं जाके वो खाना खा लें, या कहीं कोई अच्छा, छोटे हैं तो कोई नया टॉय आ जाए, या बड़े हैं तो बड़ों होने के साथ उनकी अपनी ख्वाहिशात होती हैं। तो इरम, मैं आपसे चाहूँगी कि ये बताएं कि खुशी और एक चीज़ का ताल्लुक जो है वो किस तरीके से, क्या खुशी किसी और तरीके से भी मिल सकती? जी, चीजों से मिलती है, हुस्न देखने से मिलती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बनाया है, जो हमारे जो बेसिक जो हमारे डीएनए में है वो ये है कि किसी चीज के हासिल, किसी चीज का हुसूल हमें खुशी देता है। अब मसला ये है कि हम किसी चीज के हुसूल की इंतहा कितनी कर देते हैं। ठीक, अगर आप एक सोसाइटी में रह रहे हो और आपको सोसाइटी कह रहा है कि ये 10 चीजें होने से आप खुश हो जाएंगे, तो आप बिलीव करते हो उस चीज को। वो लोग जो मिनिमलिस्टिक या ज़ुहद वाला या सिंपलिस्टिक लाइफस्टाइल गुजारते हैं, वो एक प्रोसेस से गुजर के मिनिमलिज्म पर आए हैं। आप बहुत कम देखोगे कि कोई पैदाइश से शुरू होता है और कहता है मैं तो बिल्कुल मिनिमलिस्टिक रहूंगा, अनलेस अंटिल उस बच्चे के पेरेंट्स ने उसे एक मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल का राज खुद जी के दिखा दिया हो। खुशी हर उस चीज में है जो हम उस वक्त में समझते हैं कि ये हमारे लिए बेहतरीन है, और इंसान अपने प्रोसेस से गुजर के जानता है कि ये ठीक है, ये ठीक है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अच्छा सिद्रा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी और आसान बनाकर मैं इस सवाल को ऐसे करूँगी कि अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ देखें तो उसमें
خوش ہونے کے لیے، ایکسائٹیڈ ہونے کے لیے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسے چلیں باہر چلتے ہیں کھانے کے لیے، یا یہ کہ اچھا فلاں چیز جو ہے وہ آرڈر کر دیتے ہیں، اور اسی کے گرد جو ہے وہ لائف ہماری گھوم رہی ہے. تو یہ جو لائف سٹائل کی بات کی آپ نے بھی اور انہوں نے بھی، ارم نے بھی، یہ لائف سٹائل کیسے شروع سے پروان چڑھایا جا سکتا ہے؟ سادہ لائف سٹائل جس میں مختلف چیزوں سے نہ خوشیاں ہماری جڑی ہوئی ہو، بلکہ ہماری سوچ یہ ہو کہ ہم نے کم سے کم چیزوں کے اندر اپنی خوشی تلاش کرنی ہے، اسی کے اندر ہماری خوشی ہے. جی، اور سب سے بیسٹ خوشی جو ہے نا سمپل چیزوں میں. آپ پور لوگوں کو دیکھو ورلڈ میں، وہ خوش ہیں. جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ خوش نہیں ہیں. آپ پاپ سٹارز وغیرہ کو دیکھو، ایکٹریسز وغیرہ کو دیکھو، جن کے پاس کتنی منی ہے، ہر چیز ہے ان کے پاس، لیکن وہ خوش نہیں ہے، وہ ڈپریسڈ ہیں. کیونکہ جو ہمیں بنایا گیا ہے نا وہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. تو پھر ہم یہ مٹیریلسٹک چیزیں لیں گے اور بڑھتا جائے گا. ہم ایک ڈیزائنر لیں گے کچھ، پھر ہم نارملائز کر لیتے ہیں اس کو اپنے لائف میں. پھر ہم اور لیں گے، وہ ٹیمپرری ہیپینس ہے. وہ سب کچھ ہم نے یہاں چھوڑ دینا ہے. اس کے ساتھ نا گلٹینس بھی فیل ہوتی ہے. میں تو جب بازار جاؤ کچھ نہ کچھ خریدوں، میں تو اتنی گلٹی فیل کرتی ہوں کہ میں نے ایک اور لے لیا ہے کچھ کپڑا، بس گلٹینس فیل ہوتی ہے. تو اس کا مطلب اس کا وجہ نا قرآن شریف میں صاف لکھا ہے کہ جو ہمارا دل ہے نا، ویریلی ان دا ریمبرنس آف اللہ ڈو ہارٹس فائنڈ ریسٹ. صرف عبادت کرنے میں. بالکل آپ نے اور ایگزامپلس بھی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نا 3 ایگزامپلس دیے ہوئے ہیں اس دنیا کا. ایک ہے کہ جب ہم اپنی انگلی ڈالتے ہیں نا سمندر میں، تو جتنا پانی انگلی میں ہے نا لگ جاتا ہے، وہ دنیا ہے، اور باقی کا سمندر ہماری آخرہ ہے. انہوں نے یہ بھی ہمیں فرمایا تھا کہ جو دنیا نا وہ جیسے وہ درخت کے نیچے شیڈ کے نیچے بیٹھتے ہیں نا تھوڑی دیر کے لیے اور پھر اٹھ جاتے ہیں، ویسے یہ دنیا ہے. اور یہ دنیا ایک سفر ہے. ہمیں یہاں رہنا چاہیے کہ ہم ایک اسٹرینجر ہیں، یہاں اجنبی ہیں اس دنیا میں. ہمیں ویسے لائف سٹائل یہاں گزارنی چاہیے، کیونکہ آگے جا کے نا ہم نے جو بھی ہم نے خریدا ہے نا، ہمیں اس کا حساب دینا ہے اللہ کو. اللہ پاک کا ایک یہ بھی ہوئے گا سوال کہ ہمیں نا جو انہوں نے ہمیں دیے تھے نا پیسہ، ہم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ چیریٹی میں دیا ہے یا چیزیں خریدی ہیں، مال خریدا ہے. اور جتنے بڑے گھر ہیں اتنا بڑا ایک حدیث ہے کہ ہمیں بیک کے اوپر نا گھر کو کیری کرنا پڑے گا قیامت والے دن. ٹھیک ہے، بالکل. بہت شکریہ سجا. ارم میں آپ کی طرف آؤں گی اور میں آپ سے پوچھوں گی کہ ہمارے سامنے جب ایک آتا ہے نا، ہم جب موازنہ کرتے ہیں کہ اچھا یہ چیز اچھی ہے اور یہ چیز فلاں چیز سے اچھی ہے، تو ہم زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، زیادہ اس میں کشش محسوس ہوتی ہے. تو اگر آپ سے میں پوچھنا چاہوں کہ یہ جو منیملزم ہے یا مٹیریلزم ہے، ان دونوں کے مطابق زندگی گزارنے سے میں کیا 2 زندگیوں میں فرق بھی ہوتا ہے؟ یعنی ایک ہی اپروچ جو ہے وہ منیملزم کی طرف ہے، ایک کی طرف مٹیریلزم کی طرف ہے، تو کیا زندگی کے اندر اثرات بھی پھر مختلف ہوں گے؟ جی بالکل ہوں گے. دیکھو باتیں سارے ہم سب کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی اس کو کرنے کے لیے ایک تھاٹ پروسیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. کچھ بھی اٹھانے سے پہلے، کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچیں میری نیت کیا ہے، میری انٹینشن کیا ہے، میں کر کیوں رہا ہوں. میں ایک بڑی سمپل سی ایگزامپل دیتی ہوں. ہمارے بچیوں کو یہ بتایا جاتا ہے گھر کے اندر سادہ کپڑے پہنو، بیسٹ اپنے جو موسٹ اٹریکٹیو ہو کے نکلتے ہیں نا وہ باہر نکلو. ٹھیک ہے. اچھا دین ہمارا کیا کہتا ہے؟ دین ہمارا کہتا ہے کہ اپنے آپ کو حجاب میں رکھو، اپنے آپ کو سمپل رکھو. ہماری میں بچیوں کی بات کرتی ہوں کیونکہ I have daughters as well. میری اپنی بچیاں ہیں. میں نے اپنی بچیوں کو یہ کہا کہ یار اگر تم ضرورت سے زیادہ اچھا پہن کے، ضرورت سے زیادہ اچھا میک اپ یا جویلری یا whatever جو کچھ بھی اللہ نے استطاعت دی ہے وہ باہر کے لیے رکھ رہے ہو، اور اپنے گھر کے اندر لٹے پٹے لباس رکھ رہے ہو، تو پھر بعد میں میرجز میں کیا کنسرن آتا ہے؟ میرجز میں یہ کنسرن آتا ہے تم لوگوں کے لیے تو ڈریس اپ ہوتی ہے، میرے لیے کیوں ڈریس اپ نہیں ہوتی؟ اور ہمارے آدمیوں کو بھی ہے، باہر جا کے خواتین کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، گھر آ کے کہتے ہیں تمہاری رونی صورت سے دیکھ کے مجھے کچھ نہیں ملتا. رائٹ؟
ایک بڑی پریکٹیکل سی بات ہے. منیملزم کا مطلب یہ ہے کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچو انٹینشن کیا ہے, دکھانا کس کو ہے, جواب دے کس کو ہو, کرنا کیوں چاہتے ہو. جب ان چیزوں کا جواب خود کو انٹرنلائز ہو جائے گا تو آپ یقین جانو خود بخود تسلی ہو جائے گی, کیونکہ پھر آپ اپنی شہوات کو پکڑ لو گے. آپ پکڑ لو گے اس بات کو کہ یہ میری ایگو ہے جس کو میں سیٹسفائی کرنے کے لیے یہ کام کر رہی ہوں, اور یہ میرا تقویٰ ہے جس کو کرنے کے لیے رب بھی مجھ سے راضی ہو جائے گا. کہنا بہت آسان ہے. میں نے بار بار یہ کہا, بچوں کو سکھائیں گے نہیں, اپنے آپ پہ یہ پریکٹس نہیں کریں گے تو یہ باتیں صرف باتیں ہیں. there is no practicality to it. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. باتیں نا اصل میں کہنی بھی آسان ہوتی ہیں اور سننی جو ہے اس میں بھی بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سادہ اور آسان زندگی, سادگی کے ساتھ تو آسانیاں ہی ہیں, لیکن ہم نے نمائش کر کے ساری مشکلیں اپنے لیے کھڑی کر دی ہیں. تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب روم کے بادشاہ کے کچھ ایلچی آپ سے ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے کافی تیورات اور سونے کی چینز اور یہ سب کچھ پہنا ہوا تھا اور بڑے زرق برق لباس اور اس طرح. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں ان سے نہیں ملوں گا جب تک یہ لباس اور یہ سونا اور سارا کچھ اتار نہ دیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ روم سے آئے ہیں, اتنے بڑے بادشاہ کے ایلچی ہیں اور میں ان کو. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے اوپر جو ہے اسی طرح کے لوگ مسلط ہیں, کیونکہ ہم نے بھی خود بھی ہم بادشاہ بنے ہوئے ہیں. ہر کوئی اپنے مطلب گھر میں بھی اور معاشرے میں بھی, مطلب ہر کوئی اپنا بادشاہ, ایک بادشاہ بننا چاہتا ہے. جی بالکل, بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. اور آج ہم یہاں بات کریں ناظرین منیملزم پر, یا آپ اگر یہ اس کو اس طرح سمجھیں کہ سادہ اور آسان زندگی کے اوپر بات کریں. اور ہم نے یہاں پر بات کی ہے کہ صرف یہ نہیں کہ گھر کے اندر کم فرنیچر ہو یا ہر طرف جو ہماری چیزیں بکھری ہوتی ہیں ہم اسی کے اوپر نہیں فوکس کریں, بلکہ ہم نے یہاں پر بات کی, اپنے ذہن کی بات کی ہے, اپنی محبتوں کی بات کی ہے, اپنے زبان سے نکلنے والے الفاظ کی بات کی ہے. ان سب چیزوں کے اندر سادگی اختیار کرنا, اپنا جو لائف سٹائل ہے, اپنے جو سوچنے کا انداز ہے, اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو سادہ سے سادہ کیسے بنائیں. اور یہ بھی ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں اور مزید کریں گے کہ والدین کا جو اپنا انداز ہوتا ہے, جس طرح ہم اپنے ہر شو میں کہتے ہیں کہ بچوں کو بتانے سے اور لیکچرز دینے سے زیادہ یہ چیز بہتر ہوتی ہے کہ آپ ان کے سامنے کیسا نمونہ بنتے ہیں, آپ ان کے سامنے کیا طرز عمل دکھاتے ہیں جب آپ ڈیسیژنز لیتے ہیں, جب آپ گھر سے باہر نکل کر کچھ خریدتے ہیں, اس وقت آپ کی کیا اپروچ ہوتی ہے. جو آپ کی اپروچ ہوگی, جو آپ کا انداز ہوگا, وہ بچوں تک خود بخود منتقل ہو جائے گا. اور جیسے ہم ہوتے ہیں ویسے ہمارے ارد گرد جو ہمارے بچے ہیں, ہماری اولادیں ہیں, ان میں کہیں نہ کہیں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے آ جاتی ہیں, ہمارے جو نقوش ہیں وہ ان تک بھی منتقل ہو جاتے ہیں. پھر مزید بات کریں گے کہ ایک منیملزم کی جو لائف سٹائل ہے, یہ جو اپروچ ہے, اس تک پہنچنا کیسے آسان ہو سکتا ہے اگر ہمارے ارد گرد کے لوگ اس بات کو نہ سمجھ رہے ہوں. آپ بھی ہم سے کال کے ذریعے بات کر سکتے ہیں اور اپنا اوپینین شیئر کر سکتے ہیں. پر ہم بات کر رہے ہیں منیملزم کی سادہ اور آسان طرز زندگی کی, اور اس میں بہت سارے جو پوائنٹس ہیں وہ ڈسکس ہوئے ہیں. آپ کو یقیناً اس شو کو دیکھتے ہوئے, اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے آپ بہت سارے ایسی باتیں جو ہیں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوئی ہوں گی, اور آپ بھی شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور لوگ بھی آپ کے جو تجربات ہیں آپ کی زندگی میں اس سے فیض یاب ہوں اور لوگوں کی زندگی جو ہے وہ بھی آسان ہو. ابھی تک جو بات ہم نے کی ہے اس میں ایک بہت اہم بات ہے, وہ یہ کہ سادہ اور آسان طرز زندگی کے لیے صرف یہی کافی نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ گھر سے چیزوں کو کم کر دیا. بیگ آپ بڑے خریدتے تھے تو اب آپ نے کہا نہیں اب تو بس میں ایک ہی بیگ رکھوں گا, یا شوز بہت سارے تھے تو آپ نے کہا نہیں شوز جو ہے وہ بالکل سادہ سی ایک میں لے کر سلیپرز پہنوں گا. نہیں, بلکہ یہ کہ یہاں پر ہم نے انٹینشنل ہونے کی بات کی, ہم نے نیت کی بات کی ہے کہ چاہے وہ نیت کھانے پینے میں ہو یا جو آپ کا طرز زندگی ہے اس میں جو چیزیں آپ اپنے زندگی کے اندر لے کر آتے ہیں, جو خریدتے ہیں آپ, جو سوچ آپ رکھتے ہیں, جو 24 گھنٹے ہم گزارتے ہیں,
دوست ہمارے ہیں, جو ہماری محبتیں ہیں, جو کچھ بھی ہے ہماری زندگی کے اندر, ان سب میں ہماری نیت کیا ہے, ہم کس نیت سے جو ہے وہ مختلف طریقوں سے اپنے دل, اپنے گھر, اپنے دماغ کو کیسے بھر رہے ہیں, اس کے اوپر سوچنا اور اس کے مطابق طرز زندگی کو اختیار کرنا. جی سدرا, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو خریدنے سے پہلے سوچو کہ یہ ہمیں چاہیے, اس کی ضرورت ہے, اور کیا ہوئے گا جب میں نہیں یہ خریدوں گا. جی, پھر اس سوچ کے ساتھ آپ فلٹر کر سکتے ہو, پہلے آپ لو ہی نہ وہ چیز. اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل دیکھیں, ان کے صرف 2 کپڑے تھے, ایک روز پہننے کے لیے اور ایک جمعہ اور دونوں عیدوں کے لیے. وہ زمین پہ سوتے تھے, اور میٹرس بھی ان کا اسٹرا کا تھا, اور وہ اپنے کپڑے بھی خود وہ ان کو سیتے بھی تھے, اور انسٹچڈ کپڑے تھے. اور یہ اگزامپل ہمیں نا حج اور عمرہ کے لیے بھی انہوں نے دیا ہوا ہے, کہ کیونکہ پہلے لوگ وہاں جاتے تھے عمرہ اور حج پہ, اور جو بادشاہ وغیرہ تھے وہ اتنے لمبے اپنے کپڑے پہن کے جاتے تھے, روبس دکھانے کے لیے دنیا کو کہ ہم بادشاہ ہیں. اور پھر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تھا کہ نا انسون کپڑے پہن کے جاؤ, پلین وائٹ میں, اور صرف جو احرام ہے 2 پیسز آف کلاتھ بس ہوتے ہیں, اور عبادت کے لیے بھی سمپل ہونا چاہیے. بالکل صحیح کہا آپ نے. ایک اور میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی, میں جب سوچ رہی تھی کہ ہم جب ڈی کلٹرنگ کی بات کرتے ہیں, سادہ طرز زندگی کی بات کرتے ہیں, اور اس کا موازنہ کرتے ہیں ہم اس زندگی سے کہ جس کے اندر بہت ساری یعنی بھاری پن ہے, اس کے اندر الجھنیں بہت زیادہ ہیں, تو میں یہی سوچ رہی تھی ارم کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو خوراک ہے ہماری, جو ہم غذا ہم کھاتے ہیں, ہماری ایک نیڈ ہے نا, اتنا کھانا ہمیں کھانا چاہیے جس سے ہم زندہ رہ سکتے ہیں, جس سے ہم سروائیو کر سکتے ہیں, ہمارے اندر طاقت بحال رہ سکتی ہے, وہ ایک مقدار میں ہے. لیکن جب ہم بہت زیادہ کھا لیتے ہیں, ضرورت سے زیادہ, جیسے بہت ساری چیزیں سامنے رکھی ہیں تو بس ہمیں ہو رہا ہے یہ بھی کھا لیں وہ بھی, بفے سسٹم پہ جائیں تو ہمارا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ ہر چیز بس ذرا سی چکھ لیں ہم نا. تو کیا ہوتا ہے کہ جب ضرورت سے زیادہ کھایا جاتا ہے تو بہت بھاری پن محسوس ہوتا ہے, اور آپ کا پھر کھا تو لیتے ہیں شوق میں, لیکن اس کے تھوڑی دیر بعد تک طبیعت اچھی نہیں ہوتی. تو اسی طرح زندگی کے اندر بھی جب بہت کچھ بھر لیتے ہیں نا ہم, دماغ میں, دل میں, زندگی میں, ارد گرد, تو ایسا ہی کچھ بھاری پن آ جاتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ بہت اچھی اگزامپل دی آپ نے. البتہ یہ ہے کہ پلیٹر اپنا کم رکھنا یا چیزوں کی سلیکشن کم رکھنا آج کے زمانے میں بہت مشکل ہے. ایڈمٹ کر لیتے ہیں, انتہائی مشکل ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہر 60 سیکنڈ سے کم میں آپ ایٹ لیسٹ 2 ایڈز دیکھتے ہو اگر آپ سوشل میڈیا پر ہو تو, رائٹ. 60 سیکنڈ کے بعد اگین ایک ایڈ چلتا ہے, پھر ایک ایڈ چلتا ہے. آپ جب اتنی زیادہ انفارمیشن سے بمبارڈ ہو رہے ہو تو دیکھیں پلیز اس چیز کو سمجھیں کہ اٹ از ایکسٹریملی امپاسبل. میں امپاسبل کا لفظ یوز کر رہی ہوں, حالانکہ امپاسبل کچھ نہیں ہے. انسان اپنی کوشش, کاوش, محنت, ہمت, طاقت استعمال کرے, جستجو رکھے تو ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھو کہ پہلے آپ کو سنک کیا جاتا ہے اور پھر آپ کو کہا جاتا ہے اب تیرنا چاہتے ہو تو تیر لو. ہم اس زمانے کی اگر بات کریں, ہم آج کے زمانے کی بات کریں تو میجورٹی آف اس, انفیکٹ 90% آف اس کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہوگی, وی آر سنکنگ. کیونکہ جو نیچے ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے, وہ اوپر دیکھ رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ او مائی گاڈ مجھے یہ مل جائے گا, یا میری اس طرح کی لائف سٹائل ہو جائے گا, یا مجھے یہ خواہشات میری پوری ہو جائیں گی تو آئی ول بی ہیپی. اور جو یہاں پر ہے, جو اوپر ہے, وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اپنے سے اوپر دیکھ رہا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ اٹس اے ویشیس سرکل. سترا جی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ جو اسٹیٹسٹکلی جتنی بھی یونیورسٹی ریسرچز آپ لے لو, یا ویسے بھی ریسرچز لے لو, جب لوگ آتھرز بکس وغیرہ بناتے ہیں, لکھتے ہیں, تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ جو جھونپڑ پٹی میں رہنے والی خاتون ہے, میں نے کسی بک میں پڑھا تھا, اٹ واز اباؤٹ میرجز, وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی شادی کے 60 سال گزارے, میں بہت خوش ہوں. حالانکہ اس کے گھر میں پانی نہیں ہے, اس کے گھر میں بجلی نہیں ہے, گرمی میں شدید ہے, مچھر ہے, مکھیاں, سارا کچھ ہے, لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ میں خوش ہوں کیونکہ اس کا جو معیار ہے زندگی کا, یا اس کے پاس جو امینٹیز ہیں, وہ دیکھ رہی کہ میرے پاس یہ انف تھا میرے لیے. البتہ جو بادشاہ ہے یا کوئی ہے, وہ کہہ رہا ہے یار کیا جھنجھٹ ہے, کیا بلز ہیں ختم ہی نہیں ہوتے ہیں, کیا قرضے ہیں جو چکائے نہیں جاتے, تو جو جھوپڑ پٹی میں رہنے والا وہی زیادہ اچھا ہے. The thing is, انسان کسی بھی سٹیج میں کمپلیٹلی سیٹسفائی ہو نہیں سکتا, البتہ اپنے آپ کو کم سے کم پیکج میں رکھنا
یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے, ہماری اپنی سوچ ہے, اینڈ اٹ از ناٹ ایکسپیکٹڈ آف اس. تو آپ بیسیکلی اگر دنیا ایک سمت میں چل رہی ہے تو آپ بیسیکلی دوسری سمت میں جا رہے ہو, وچ از ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ. بہت مشکل ہے پر ناممکن نہیں ہے. یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی کہ ہے یہ بہت ایکسٹریملی امپاسبل جو آپ نے کہا. اب پتہ نہیں اس کا اردو میں کیا ترجمہ ہوگا پھر بعد میں جو ہے وہ انتہائی ناممکن. انتہائی ناممکن جی. تو یہ ہے تو بہت ہی مشکل, اس لیے اسپیشلی اگر آپ دیکھیں تو اب جو سوشل میڈیا ہے ہمارے ہاتھ میں, ہمارے فونز ہیں, اور ہم جدھر بھی چلے جائیں, جو فیس بک پہ چلے جائیں, ہم انسٹا پہ چلے جائیں, جہاں پر بھی جائیں, تو ہر کچھ دیر بعد ہمیں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے کہ ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا کر رہے تھے اور ہم کہاں پہنچ گئے. اور یعنی ایک کوئی ہم اسٹاپ بھی نہیں کر سکتے اس چیز کو. اوبیسلی ایک کے بعد ایک چیز ہمارے سامنے آتی جاتی ہے, ہم سوچتے ہیں اچھا ادھر نہیں تو ادھر صحیح, ادھر نہیں تو ادھر صحیح, یہ نہیں تو وہ صحیح, اور اس سے بہتر یہ ہے اور اس سے بہتر یہ. ہر چیز میں مجھے لگتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایسی ہماری زندگی ایسی ہو گئی ہے کہ ایک سے زیادہ 10,000 کانٹیکٹس ہمارے ہوں گے, اور پتہ نہیں ان میں سے کتنوں سے ہم رابطہ رکھ پاتے ہیں. اتنے لوگوں سے ہم جو ہیں وہ یعنی میسیجز ان کو کر دیتے ہیں کہ اچھا ہم آپ کو بڑے پسند کرتے ہیں, آپ سے بڑی محبت ہے. اب پتہ نہیں اس محبت میں کتنی جان ہے. اسی طرح یعنی کھانے پینے میں, چیزوں میں, ہر طرح سے ہماری زندگی جو ہے نا اس کے اندر کوالٹی تو کم ہو گئی لیکن بہت زیادہ کوانٹٹی ہو گئی. تو اس پر ہم یہاں آج بات کر رہے ہیں. اور مزید سدرا میں آپ کی طرف آؤں گی, آپ بتائیں کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے. ہاں, یہ جو آئی ٹی چیز ہے نا یہ تو سب ایلوژن ہے, اور قرآن شریف میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ نا انجوائمنٹ ہے اور ایلوژن ہے, صرف تھوڑی دیر کے لیے. اور ایسے ہی ہمارا جو ہے نا انٹرنیٹ, بہت چیزیں ریئل نہیں ہیں. ہم ایک اور دنیا میں ہی نا ہم گھسے ہوئے ہیں, جو آئی ٹی کی دنیا ہی اور ہے. بالکل صحیح کہا جی. اچھا, اب میں یہ چاہوں گی کہ ابھی تو بہت ساری باتیں ہم نے کر دی کہ اچھا ہے تو بڑے مزیدار سا تصور کی سادگی ہو, اور ساتھ میں یہ بھی کہا انہوں نے ارم نے کہ مشکل بھی ہے. جی. اب یہ بتائیں ہم کہ ہم عملی طور پر کیا مشورے دے سکتے ہیں, یا ہم کون سی ایسی ٹپس شیئر کر سکتے ہیں کہ جس سے اس راستے کی طرف بڑھنا آسان ہو ہمارے لیے. جی. ہم جتنا زیادہ نا ہوم لیس اور پور لوگوں کے ساتھ تعلق رکھے نا, وہ ہمیں بھی ہمبل رکھتا ہے. تو کیونکہ میں بھی ہوم لیس کو فیڈ کرتی ہوں ہر ہفتے, اور جب میں جاتی ہوں وہاں تو میں خود سوچتی ہوں کہ میرے پاس کتنا کچھ ہے اور ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ابھی پچھلے دنوں میں اپنے نا, میرے بہت زیادہ تھے حجابس, تو میں نے سب بیگ میں ڈال کے وہاں لے گئی, اور ہوم لیس تو اتنا وہ لے رہے تھے کہ پتہ نہیں جتنا جیسے سونا ہے. وہ پھر مجھے ریئلائز ہو کہ میرے پاس کتنا کچھ ہے اور ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم ان کے ساتھ نا ریلیٹ کریں, پور لوگوں کے ساتھ تعلق رکھیں, اور اس کے ساتھ نا ہم خود بھی سوچتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں. جتنا کچھ ہمارے پاس ہے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اور زکوٰۃ جو ہے وہ ہمارا نا نیچرل سسٹم ہے ہمارے مذہب میں, جس کے ساتھ ہم خود ہی پور کے لک آفٹر کرتے ہیں. اور جتنا زیادہ پیسہ ہے, ہم ملینئر ہیں, پھر ملین ہمیں دینا پڑتا ہے پور کو. وہ نا ایک بیلنس ہمارے ریلیجن میں بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں. ایک بات یہ کہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھنا, ان سے رکھنا ایسا تعلق کہ آپ وہ طرز زندگی بھی دیکھتے رہیں. بالکل. جی ارم, آپ کیا کہیں گے؟ اب تو محاسبہ کرو, لٹرلی سیریسلی بیٹھ کے سوچو کہ جا کہاں رہے ہو, اس پوائنٹ آف لائف میں کتنے خوش ہو, کتنے ناخوش ہو, اور وہ کون سی چیزیں جن کو ایلیمینیٹ کرنے سے یا ختم کرنے سے زندگی بہتر ہو سکتی ہے. اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ مشکل میں نہ ڈالو, انتہائی امپاسبل ٹاسکس مت رکھو, چھوٹے چھوٹے اسٹیپ سے شروع کریں. چھوٹے چھوٹے اسٹیپس یہی ہو سکتے ہیں کہ اپنی منتھلی سبسکرپشنز دیکھ لیں, ان میں سے کچھ کو کاٹ دیں, پھر اپنے ایکسپینڈیچرز کو دیکھ لیں, ان میں سے کچھ کو دیکھیں. انفیکٹ یہ کرو کہ اس کو ایکسچینج کر لو. سدرا جی نے بہت اچھی بات کہی کہ اگر ہفتے میں یا مہینے میں 10 دفعہ ہم باہر سے کھا رہے ہیں یا 15 دفعہ ہم باہر سے کھا رہے ہیں, تو پھر ہم اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کریں کہ ٹھیک ہے, then 5 times I'm going to pay for somebody else's meal. کسی اور کے کھانے پہ ہم خرچ کریں گے, کسی اور جگہ پہ ہم پیسے ڈونیٹ کر دیں گے, یا کھانا پکا کے کسی کو دے دیں گے, تاکہ محسوس تو وہ خوشی محسوس ہو. یہ بات حقیقت ہے کہ تمام ریسرچز کے بعد آج اسی بات پہ, دین کی بات پہ واپس آتے ہیں. سارے لوگ جو دین پہ ہیں, جو نادینی پر ہیں, وہ یہی کہتے ہیں
کہ منیملسٹک رہنا، اپنے آپ کو آسان رکھنا، اسی میں اور اسی میں خوشی ہے کہ کسی اور کو خوشی دی جائے، لیکن انٹینشن کریکٹ ہو، اپنی واہ واہ کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ میں اکیلا آیا ہوں، میں نے اکیلے ہی واپس جانا ہے، پیک اپ جب ہونا ہے تو بس صرف میری باڈی نے قبر میں جانا ہے، دیٹس اٹ. تو سوچ ہے، اپنی سوچ پہ کام کریں، اپنی سوچ پہ کام کریں. بالکل، یہ آپ نے ایک جو بات بتائی ہے محاسبہ کرنا، اکاؤنٹیبلٹی اپنی کرنی، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اس میں یہی ہے نا کہ بجائے اس کے کہ ہم اس چیز میں پریشان ہو، جیسے ہوتا ہے نا لوگ ڈائٹ کے بارے میں سن لیتے ہیں، اچھا اپنا وزن کم کرنا ہے، اب بہت ساری مختلف قسم کی ڈائٹ پلانز جو ہیں وہ شیئر کیے جا رہے ہیں، اور بہت سے لوگ بہت سے مشورے دیتے ہیں، تو ہر نئی بات سن کے جو ہے وہ جن کو اپنا وزن کم کرنا وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اب ہم نے پہلی چیز یہ کرنی ہے، اور پھر اس میں پریشانی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا جو ہم نے سنا تھا ویسے تو ہم نے کیا، لیکن ویسا رزلٹ تو ہمیں نہیں ملا. تو اب یہ بات ہے کہ یہاں ہم بڑی سادہ اور آسان طرز زندگی کی، منیملزم کی بات کرتے ہیں، ڈی کلٹرنگ کی بات کرتے ہیں. اب سننے والے لوگ جو ہو سکتا ہے پہلی دفعہ سن رہے ہوں یا جن کو بہت اچھی یہ بات لگ رہی ہو، لیکن وہ یہ کریں اور اس کے بعد انہیں لگے اچھا اب یہ تو کر لیا، اب کیا، تو وہ تو مزہ تو نہیں آیا ہمیں، یا ہم نے وہ سب کچھ اچیو تو کر لیا. لیکن اصل بات یہاں پر یہی ہو رہی ہے کہ سوچ پہ کام کرنا ضروری ہے، اپنا محاسبہ کرنا ضروری ہے، اور یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ آج جو ہم جیسے یہ پروگرام کیا ہم نے، تو ہمارا گول یہ نہیں ہے کہ ہم نے منیملسٹ بن جانا ہے اور بس بننے کے بعد بس اینڈ ہو گیا، نہیں، بلکہ ہم نے واقعی میں یہ دیکھنا ہے ہمارے لائف گولز کیا ہیں. اور یہ بات اس طرح سے سمجھی جا سکتی ہے کہ ہمارا جو ایک پورا دن ہوتا ہے، ناظرین یہاں پر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اس پر اس طرح سے سوچیں کہ ہم ایک دن کو ایک کنٹینر کی طرح سمجھیں نا، ایک کنٹینر میں ایک سپیس ہوتی ہے، ایک جگہ ہوتی ہے، اتنی ہی وہ بھری جا سکتی ہے، اس سے زیادہ اس کو نہیں بھرا جا سکتا جتنی اس میں سپیس ہو. تو اسی طرح ہمارا جو ایک دن ہے اس کے اندر ہم دیکھیں اپنی سوچ کو، اپنی چیزوں کو، اپنے خیالات کو، اپنے تعلقات کو، کہ ہم کتنا بھر سکتے ہیں نا اس کو، یعنی جتنی جگہ ہوگی اتنا ہی بھریں، اور اتنی ہی جتنی سپیس ہے اس کے اوپر نظر رکھیں، تو ہمیں شاید زیادہ سمجھنا آسان ہو. جی صدرا کیا کہیں گے؟ جی ایک اور ہے کہ جب ہم کوئی خریدیں ہم نیت دیکھیں اور اس کو نا اسلامکلی سوچیں کہ یہ چیز اسلام کے لیے یوز ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل ہم بڑا گاڑی لیتے ہیں یا بڑی گاڑی میں نے لی تھی، اور میری سوچ یہ تھی کہ اس لیے میں بڑی لے رہی ہوں گاڑی کہ اس کی ڈگی بڑی ہے، اس میں میں سب ہوملیس کے لیے چیزیں ڈال سکتی ہوں یا لوگوں کی ہیلپ کر سکتی ہوں. یہ 6 سیٹر ہے، اس میں اپنے پیرنٹس کو بھی لے جا سکتی ہوں جہاں انہوں نے لے کے جانا ہے. نیت جو ہے اسلامک ہونی چاہیے، تو اس کے ساتھ پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے کہ ہم وہ خرید رہے ہیں. ایک اور ہے ہم 2 شرٹس خریدیں اور 2 شرٹس ہم چیریٹی کو دیں تاکہ بیلنس ہو جائے. بہت اچھی آپ نے بات کی طرف توجہ دلائی. اچھا ایک اور میرے ذہن میں پوائنٹ ہے ارم، اور میں چاہوں گی آپ سے پوچھنا کہ پیرنٹس یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے بچے خوش رہیں اور ان کے بچوں کی کوئی خواہش ایسی نہ ہو کہ جو پوری نہ ہو، اور ان کے بچوں کو کوئی محرومی نہ ہو، اور اسی لیے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو چاہ رہے ہوتے ہیں ہم ان کو وہ دے رہے ہوتے ہیں نا، اور ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اچھا فلاں چیز جو ہے، فلاں خواہش جو ہے اس سے میں خوش ہوں گا، اور جیسے ہی میں اپنی خواہش کا اظہار کروں گا میرے پیرنٹس اس کو پورا کریں گے. اور یہاں پر ہم نے یہ بات کی کہ یہ پروسیس جو ہے وہ ابتدائی عمر سے شروع کرنا چاہیے. تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ بچوں کو کیسے اس طرح کا عادی بنایا جائے اس چیز کا شروع سے؟ اگر ان کو خود ہی پیرنٹس خود ہی یہ جانیں گے کہ بھئی 4 چیزیں ہیں اور ان میں سے 3 جو ہیں وہ ان نیسیسری ہیں، ہم نے ایک ہی پرووائڈ کرنی ہے، اور بچے سے کمیونیکیشن رکھیں گے. دیکھیں ہماری پوری کانورزیشن میں سدرا جی نے شروع سے جو بات رکھی، آپ نے جو بات رکھی، میں نے جو بات رکھی، جو کالرز نے بات کی، ہم بار بار سننا کی بات کر رہے ہیں، بار بار قرآن کی بات کر رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں سننے والے کتنے قرآن سے اٹیچڈ ہے، سننا سے اٹیچڈ ہے؟ کیونکہ جو لوگ اٹیچڈ ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ شاید آلریڈی یہ کر رہے ہیں. جب ہم دور چلے جاتے ہیں اور پھر آپ واپس آنا شروع کرتے ہیں تو دین، اور مزے کی بات ہے کہ پیرنٹ اکیلا نہیں ہوتا، مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایون کہ آپ یا میں اکیلے ٹرائی کر رہے ہیں اور ہمارا پارٹنر ٹرائی نہیں کر رہا. یہ ایک ملی جلی سوچی سمجھی کیا کہتے ہیں راہ ہے جس پہ 2 لوگ جو میاں بیوی ہیں ان کو چلنا ضروری ہے، اپنے
اخلاقیات کے ساتھ, اپنے اعمال کے ساتھ, اپنی نیتوں کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد وہ بچوں کے لیے ایک پیتھ سیٹ کر سکتے ہیں. ہاں میں یہ بات ضرور کر سکتی ہوں کہ سپوزٹلی ہمارا لائف اسٹائل منیملسٹک نہیں تھا, یہ ہماری سوچ منیملسٹک نہیں تھی, اینڈ دین لائف کرائسس آئے اور ہمیں پتا چلا کہ بھائی نہیں, امپورٹنٹ کیا ہے اور ان امپورٹنٹ کیا ہے, اور ان امپورٹنٹ کو آپ ڈیلیٹ کر دو. تو بچوں کو ایک چیز کی عادت پڑ چکی ہے, ایک لائف اسٹائل کی عادت پڑ چکی ہے. تو پھر ایسے میں بچوں سے پھر کمیونیکیشن کرنا اور ان کو بتانا اور پھر خود کر کے دیکھنا. اور ہاں یہاں پہ ایک بات جو میں ضرور کہوں گی, پھر یہ مت ایکسپیکٹ کریں کہ بچے ہماری ہر چینج کو ایکسپٹ کر لیں گے, نہیں کریں گے, اینڈ اٹس کمپلیٹلی اوکے. اور اس میں پھر یہ ہے کہ صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ آپ پرزیورنس جس کو آپ کہتے ہو, آپ اپنے اچھے کام کرتے جاؤ. انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کی اچھی کوالٹیز ہیں وہ بچے آپ کے سامنے شاید اڈاپٹ نہ کریں, لیکن اپنی لائف میں آگے جا کے اڈاپٹ کریں گے. چینج کا ایک بہت بڑا جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے ایز اے پیرنٹ, ہم نے اگر اپنی زندگی میں بچوں کو ایک لائف اسٹائل دینے کے بعد اگر ہم ایک دم سے چینج چاہتے ہیں ان سے, تو دیٹس ناٹ اپروپریٹ اینڈ دیٹس ناٹ فیئر. بالکل, یہ میں بات ضرور رکھنا چاہتی تھی. بالکل آپ نے بڑی اچھی بات یہاں پر کی ہے, اور میں یہی سوچ رہی ہوں کہ کوئی بھی پروسیس ہو سدرا نیرم, تو یہ کہ اس میں وقت لگتا ہے نا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جیسے ہم نے ہوتا ہے بہت سارے جو نئے بننے والے والدین ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں پیرنٹنگ پہ کوئی ورک شاپ ہو یا پھر کوئی کورس اٹینڈ کیا ہو, تو اگلے دن سے وہ اس چیز کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں کہ بس یہ کرنا ہے, اور پھر وہ دیکھتے ہیں اچھا یہ سب میں نے کر لیا, لیکن اس کے باوجود بھی بچے تو نہیں میرے سدھر رہے, مجھے نہیں اتنا آسانی ہو رہی. اسی طرح یہ جو ہم نے آج پروگرام کیا, اس کے بعد کل سے یہ نہیں ہو سکتا گھر سے سارا سامان نکال دیں, اور دوستوں کی فہرست میں ہمارے پاس 100 لوگ تھے تو ہم 2 رکھ کے باقی ساروں کو ہم بیلنس ہونی چاہیے نا. یہ تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ ہم نے فقیر نہیں بننا, الاؤڈ نہیں ہے. ہم نے خود محنت کرنی ہے, اپنا اون پیسہ کمانا ہے, اور ہم نے بیگ نہیں کرنا اسٹریٹس وغیرہ پہ نا, تو لمٹ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی عادت بڑھیا عادت نہیں ٹھیک نا. ایٹنگ آؤٹ ایک بہت بگ ون ہے. سب باہر ہی کھاتے ہیں روز, باہر سے کھانا منگوا لیں, کتنا ایزی آج کل سب کچھ باہر ہے. لیکن یہ تو نہیں نا الاؤڈ کہ ہر دفعہ پھر لمٹ ہونا چاہیے کہ صرف عید ہوئے گی پھر ہم باہر جائیں گے اور باقی کے دن ہم گھر کھائیں گے. کیونکہ بری عادت آپ ڈالو پھر اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں بچے, پھر ان کے لیے نا نارملائز ہو جاتا ہے یہ سب کچھ. باہر کھانا نارملائز ہے اور گھر کھانا پھر بورنگ ہے. تو شروع سے آپ نا قابو رکھو اپنے آپ کو نا, لمٹ میں رکھو. جی بالکل, آپ نے بات کی کہ بیلنس میں رکھیں, قابو میں رکھیں. اس طرح آپ نے یہ بھی بات کی کہ اس طرز زندگی کو, اس لائف سٹائل کو اپنانے کے لیے آپ کچھ چیزوں سے سٹارٹ لے سکتے ہیں نا, جیسے اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھنا, اور ارم نے بات کی کہ اپنی محاسبہ اپنا کرنا. اور میں چاہوں گی کچھ سادہ آسان, جیسے آج کا ہمارا یہ پروگرام ختم ہو اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں, تو کون سی چیزیں جس سے وہ سوچنا شروع کریں. فاسٹنگ ایک اور ہے. جب ہم روزہ رکھتے ہیں اس کے ساتھ ہم فیل کرتے ہیں کہ پور جو لوگ ہیں وہ کیسے فیل کرتے ہیں, تو اس کے ساتھ پھر ہماری سمپتی ہوتی ہے اور گریٹفلنس آتا ہے. شکر ہم کرتے ہیں اللہ کا کہ ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے. تو فاسٹنگ ایک اور ہے, اور ان کے ساتھ زیادہ تعلقات رکھنا. اور جب ہم کھاتے بھی ہیں 1/3 ہم اپنے اسٹمک کو خالی رکھتے ہیں, یہ بھی سننا ہے نا. اور وہ 1/3 ہے وہ جو بھوکے لوگ ہیں ان کا سوچنا. تو ہم پورے لائف سٹائل ایسے چینج کر سکتے ہیں اپنے آپ کی. جی بالکل, آپ نے ٹھیک کہا. اچھا میں آپ سے ارم پوچھنا چاہوں گی, شو کا ٹائم ہمارا ابھی تھوڑا سا رہتا ہے, زیادہ تو نہیں, لیکن کچھ سوال ہیں کہ جیسے منیملسٹ بننے کے بعد, سادگی اختیار کرنے کے بعد ہماری زندگی میں کیا ہمیں فوائد نظر آ سکتے ہیں. بلز کم ہو جاتے ہیں, ڈیٹ جو ہے وہ جو ہم نے لونز لیا ہے وہ جلدی ادا ہو جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں, انسان کے پاس وقت ہوتا ہے وہ سارے کام کرنے کے لیے جو بعد میں اس کی لیگیسی بن سکتے ہیں. کیونکہ فالتو کی جھنجھٹیں ہم نے ختم کر لی نا. جو لوگ نیچر میں رہنا پسند کرتے ہیں وہ لوگ نیچر میں زیادہ ٹائم گزار سکتے ہیں. جو لوگ اپنے لیے صدقہ جاریہ یا کوئی ٹرسٹ یا کوئی مسجد یا کچھ بھی بڑی کرنا چاہتے ہیں, ان کے پاس پھر اس کام پہ فوکس کرنے کے لیے ٹائم ہو جاتا ہے. اپنے بچوں کی پرورش جس طرح سے آپ کرنا چاہتے ہو, پھر آپ وہ لائف اسٹائل اپنا کے پھر وہ کر سکتے ہو. پھر نا آپ کے پاس, میرے پاس کمپلینز نہیں رہیں گی, کیونکہ میں پھر بلیم گیم نہیں نا کھیل رہی. میں نے وہ ساری ڈسٹریکشنز جب ڈیلیٹ یا اومٹ کر دی,
وقتی طور پہ یا پرماننٹلی، اٹ ڈپینڈس، کیونکہ ہر چیز پرماننٹ نہیں ہو سکتی اور ہر چیز کو اپنے آپ کو ہر چیز سے ڈیٹیچ کرنے کے لیے ٹائم چاہیے، کیونکہ ہم بہت اٹیچڈ ہیں. میں اس بات سے قطعاً انکار نہیں کرتی کہ ہم کھانے پینے سے اٹیچڈ ہیں. ہماری انسٹاگرام فیڈز دیکھ لو، آپ یوٹیوب چینلز دیکھ لو، کانسٹنٹلی کوکنگ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کانسٹنٹلی کھانوں کے بارے میں بات ہوتی ہے. یہاں پہ امریکہ میں ایک عجیب وبا ہے، اس کو بیماری کہتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ، ایک اوبسیشن ہے فوڈ کے ساتھ، اوبسیشن ہے. تو یو نیڈ، جب آپ وین آف کرتے ہو، جیسے دودھ پیتے ہوئے بچے کو آپ ماں کے دودھ سے وین آف کرتے ہو، اٹس اے پروسیس. تو لہٰذا بات ساری ہے، I totally lost my thought track, but the thing is what I was trying to say was you need time to wean off. لیکن جب آپ کا سوال تھا کہ پھر فوائد کیا ہے، فوائد وہی ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کا مقصد بہتر اور کلیئر نظر آ جاتا ہے، بلکہ انفیکٹ وہ تمام مقاصد بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے آگے رکھ دیتے ہیں جو آپ دیکھ نہیں رہے تھے، جس کی وجہ جو آپ کے بلائنڈ اسپاٹس میں تھے، اور پھر آپ زیادہ اچھا چھوڑ کے ہی جاتے ہو پیچھے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یعنی اگر اس کا خلاصہ میں رکھنا چاہوں آپ سب کی باتوں کا، تو وہ ساری چیزیں، وہ ڈسٹریکشنز جو ہیں ان کو اپنی لائف سے نکالنا، ان کو ریموو کرنا اپنی زندگی سے، کہ جو آپ کا بہت زیادہ وقت لے رہی ہیں یا وقت کو چوس رہی ہیں، اور لیکن یہ کہ وہ آپ کو اس طرح سے خوشی نہیں دے رہی ہیں. اور ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں ایڈ کرنا. چیزوں سے مراد یہ نہیں کہ بس کوئی ایسی چیز ہو کہ جو جا کے کوئی بیگ خریدنا ہے اور جوتا لے کر آنا ہے، بلکہ وہ ساری سوچیں، وہ ساری اپنی نیت کا جائزہ لینا، اور وہ سب کچھ اپنی لائف میں ایڈ کرنا کہ جس سے آپ اپنے پرپز کے اوپر فوکس کر سکیں. پیشن ان پرپز والی بات کی جاتی ہے منیملزم کے لیے. جی سدھا، آپ کیا آخری پیغام دینا چاہیں گے؟ پینڈیمک ہوا تھا، کرونا وائرس کا لاک ڈاؤن ہوا تھا، سب سنیماز، تھیٹر سب کچھ بند، انٹرٹینمنٹ سب کچھ بند، ریسٹورینٹ سب بند. اور کتنا اچھا وہ ٹائم تھا. ہم نے یہاں شو بھی کیا تھا پازیٹیوز آف دا پینڈیمک، جس میں ہم نے کتنے پازیٹیوز نکالے تھے، اور اس میں ہم نا پورے لائف کا میننگ ہم نے نکال لیا تھا کہ ہمارا پورا جو اس وقت میں ہمیں جو امپورٹنٹ چیزیں تھے اس کے اوپر ہم نے فوکس کیا تھا، عبادتوں پر، اور فیملی ٹائز بھی اسٹرانگر ہو گئے تھے، ہوم کوکنگ ہو گئی تھی. اس کا مطلب ہے ہم کر سکتے ہیں. پوری دنیا ویسٹرن ورلڈ میں بھی لاک ڈاؤن میں. بہت شکریہ سدرا آپ کا، بہت اچھا آج کے پروگرام میں آپ دونوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور بہت شکریہ ارب، آپ نے بھی اتنی دور سے اور اتنی صبح کا آپ کا وقت ہے، آپ نے ہمیں وقت دیا اور اپنی بہت سی اچھی باتوں کو ہم سے شیئر کیا. ناظرین، آپ یہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے، لیکن جیسے یہ بات کہی ارم نے کہ سننا، بولنا کسی موضوع پر اور اس کو سن لینا اور خوش ہو جانا بہت آسان ہے، اس کو یاد رکھنا اور اپنی عملی زندگی میں لے کر آنا بہت زیادہ مشکل ہے. کبھی کبھی وہ ساری ڈسٹریکشنز جو ہمارے ارد گرد ہیں ان سے اپنی نظر کو ہٹانا جو ہے وہ، جیسے کہ بات یہاں پہ کی، ہائیلی امپاسبل ہو جاتا ہے، بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ہم اپنی نیت کا جائزہ لیتے رہیں، اپنی سوچ کا جائزہ لیتے رہیں کہ ہمارا کیا طرز عمل ہے ہماری زندگی کے حوالے سے، جبکہ ہمیں زندگی میں کسی بھی وقت جس میں ہمیں نہیں پتا ہوگا ہم نے یہ دنیا چھوڑ کر یہاں سے چلے جانا ہے، تو ہم اپنی سوچ، اپنے خیالات، اپنی چیزیں، اپنے تعلقات، ان سب میں کیسے اپنا بار بار جائزہ لیتے رہیں، اور یہ دیکھتے رہیں کہ 24 گھنٹے جو ہم گزارتے ہیں اس میں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ارد گرد اس قدر انبار لگ گیا ہے چیزوں کا، سوچوں کا، تعلقات کا، کہ ان 24 گھنٹوں میں ہم سوچ ہی نہیں پا رہے کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کس چیز میں الجھے ہوئے ہیں. آج کا یہ پروگرام آپ نے ہمارا دیکھا اور یقیناً اس کو پسند کیا ہوگا، اس سے یقیناً کچھ نہ کچھ سیکھا بھی ہوگا. ہم نے خود بھی بہت کچھ سیکھا، اور اسی طرح کے اور بہت سے موضوعات کہ جن سے سیکھتے بھی ہیں اور سکھانے کی، شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے. اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں آج کے اس پروگرام میں. اللہ حافظ.